کبھی ایک خرابی تو کبھی دوسری۔ الائڈ ہاسپٹل فیصل آباد میں مسائل ختم نہ ہو سکے۔ امراض قلب میں ایکوکارڈیوگرافی اور ETT مشین خراب۔ روزانہ 100 سے زائد دل کے مریض تشخیص کے لیے دیگر اسپتالوں میں منتقل کیے جانے لگے۔ قائم مقام وائس چانسلر ہنا عائشہ نے فنڈز ملنے اور مشین کی جلد مرمت کرانے کی نوید سنا دی۔ ضلع جنگ کے 31 بنیادی مراکز صحت 4 دیواری سے محروم۔ PP 124 میں 11 مراکز صحت کی 4 دیواری نہ ہو سکی۔ PP 130 کے 6، 125 اور 128 کے 4 مراکز شامل۔ خواتین عملہ خوف کا شکار۔ CEO ہیلتھ نے فنڈز کے لیے محکمہ صحت کو خط لکھ دیا۔ واسا فیسکو کا نادہندہ، بجلی کٹنے پر شہر کا پانی بند ہونے کا اندیشہ۔ واسا فیصل آباد نے حکومت سے 3 ارب روپے کی خطی رقم مانگ لی۔ فیسکو کے حتمی نوٹس پر واسا نے سرکار سے امیدیں وابستہ کر لیں۔ ٹریفک انجینئرنگ اینڈ ٹرانسپورٹ پلاننگ ایجنسی غیر فعال۔ فیصل آباد میں ٹریفک نظام کی بہتری کے لیے فنڈز درکار۔ FTA نے ٹیپا کو فعال کرنے کے لیے 5 کروڑ روپے مانگ لیے۔ جنگ میں DPO سرفراز ورکی ٹریفک کنٹرول کے لیے سخت ہدایات۔ ٹریفک پولیس نے 40 مسافر وین بند کر دیں اور اس کے ساتھ مالکان کو 30,000 روپے سے زائد کے جرمانے بھی عائد۔ انتظامیہ کی طرف سے ایوب چوک، فیصل آباد روڈ اور بھکر بائی پاس کے قریب ویگنیں بند کی گئیں۔ جڑاوالا میں اسموگ SOPs کی خلاف ورزیاں نہ روکی جا سکیں۔ چک 534 میں ڈمپنگ سائٹ پر کچرے کو آگ لگا دی گئی۔ دھوئیں سے شہریوں کو سانس لینے میں دشواری، اسموگ کا خطرہ بڑھ گیا۔ رواں سال ملکی سطح پر کاٹن کی پیداوار میں 39% کمی۔ پنجاب میں کاٹن کا پیداوار 1 دہائی میں آدھی رہ گئی۔ ٹارگٹ 1 کروڑ 10 لاکھ، پیداوار 70 لاکھ گانٹ رہنے کا خدشہ۔ زرعی ملک کاٹن جیسا خام مال بھی درآمد کرنے پر مجبور۔ بہتر بیج نہ ملنے کے باعث کاشتکار نے کپاس اگانا کم کر دی۔ کاٹن کی فی من قیمت 10,000 روپے تک جا پہنچی۔ بہتر بیج زرعی ماہرین کے لیے چیلنج بن گیا۔ فیصل آبادی ایک اور ٹیکس کے لیے ہو جائیں تیار۔ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی یوزر فیس لگانے کی تیاری۔ ایکسائز اور فیسکو سے گھروں کی فہرستیں حاصل کر کے فی مرلہ فیس عائد ہوگی۔ کمرشل اور گھریلو صارفین کے لیے الگ الگ فیس رکھی جائے گی۔ FWMC نے مالی خسارہ کم کرنے کے لیے صفائی اخراجات شہریوں کے کھاتے میں ڈال دیے ہیں۔ ایکسپورٹرز کے لیے بڑی خبر، صنعت کاروں اور ایکسپورٹرز کا کسٹم ریبیٹ سسٹم کمپیوٹرائزڈ کر دیا گیا۔ اب صنعت کار اپنے کسٹم ریبیٹ سسٹم درخواست آن لائن بھیج سکیں گے۔ فیصل آباد کی بڑی ٹیکس گزار کمپنیوں کی رجسٹریشن ملتان منتقل کرنے کا حکومتی فیصلہ مسترد۔ ٹیکس بار ایسوسی ایشن کا FBR کا اقدام، لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ۔ پٹیشن تیار کر لی۔ پاکستان میں ٹک ٹاک کو بحال کرنا فیصلہ اور ٹک ٹاک انتظامیہ کی قابل اعتراض مواد ہٹانے کی یقین دہانی۔ غیر اخلاقی مواد پر اکاؤنٹس کو معطل کیا جائے گا۔ جنگ کی ایک اور سرکاری اسکول ٹیچر میں کورونا کی تصدیق۔ ضلع میں کورونا سے متاثرہ سرکاری اساتذہ کی تعداد 2 ہو گئی۔ دیگر سٹاف کا کورونا ٹیسٹ نیگیٹو آیا۔ ہیلتھ ٹیموں نے اسکول سیل کر کے یہاں پر طلبہ کے ٹیسٹ شروع کر دیے اور یہاں پر اب تک ایک طالب میں بھی کورونا کی تصدیق نہیں ہوئی۔ سرکار کا اسپیشل ایجوکیشن سکولز کے کورونا ٹیسٹ کے لیے نوٹیفیکیشن جاری۔ ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ سٹاف اور خصوصی طلبہ کے ٹیسٹ کیے جائیں گے۔ اسکول سربراہان نے SOPs پر مکمل عمل درآمد کی یقین دہانی کر دی۔ جنگ کے پرائمری اور ایلیمنٹری اسکولز میں داخلہ مہم کو بریک لگ گئی۔ رواں ماہ صرف 450 داخلے ہی ممکن ہو سکے۔ اسکول چھوڑنے والے طلبہ کی تعداد بڑھ گئی۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ایلیمنٹری نے ڈپٹی DEO سے جواب طلب کر لیا۔ جنگ کے اسکولوں میں درجہ چہارم بھرتیوں کا کوٹا بڑھا دیا گیا۔ مزید 80 سیٹوں سمیت مجموعی طور پر 130 نئے درجہ چہارم میں ملازمین رکھے جائیں گے۔ اقدام سے خاکروب، لیب اٹینڈنٹ، مالی اور نائب قاصد کی کمی کا مسئلہ ہوگا۔
ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جانب سے ایم فل اسکالرس کو ریلیف ڈگری مکمل کرنے کی مدت ختم ہونے پر مزید 1 سال کی مہلت مل گئی. توسیع کا اطلاق صرف رواں سال کو ہوگا. پنجاب ایسوسی ایشن آف کمپیوٹر ٹیچرز کا غیر تدریسی ڈیوٹیوں کے خلاف احتجاج. ٹیچرز نے سیاہ پٹیاں اور سیاہ ماسک پہن لیے. ڈیٹا انٹری کلریکل اسٹاف سے کرائی جائے. اساتذہ کو بچوں کو پڑھانے دیا جائے. صدر پیکٹ کی اپیل. چنوٹ میں 300 سے زائد لٹریسی سینٹر بنیادی سہولیات سے محروم. بچوں کو ماہانہ وظیفہ کتابیں یونیفارم تک فراہم نہ کیا جا سکا. لٹریسی ڈپارٹمنٹ کے اسکول گزشتہ 2 سال سے بے یار و مددگار. فیصل آباد میں عدالت حکم کے باوجود 4 پولیس اہلکاروں پر مقدمہ درج نہ ہو سکا. عدالت کا سی پی او کو شو کاز نوٹس جاری. 21 اکتوبر کو جواب طلب کر لیا. خاتون نے عدالتی فیصلے پر عمل درآمد نہ ہونے پر درخواست دائر کی. فیصل آباد میں آل پاکستان کلرکس ایسوسی ایشن بھی احتجاج کے لیے تیار. حکومت کو چارٹر آف ڈیمانڈ پر عمل نہ کرنے پر 22 اکتوبر سے سرکاری محکموں کی تالہ بندی کا عندیہ دے دیا. ایپ کا عہدیدار کہتے ہیں تنخواہیں نہیں بڑھائی جا رہی. گھروں کو چلانا مشکل ہو چکا ہے. اسکیل وائز تنخواہوں میں اضافہ ضروری ہے. فیصل آباد ایوان صنعت و تجارت میں قائمہ کمیٹیوں کی تقسیم. 100 سے زائد قائمہ کمیٹیوں میں HR کمیٹی میاں ادریس ہوں گے. لینڈ اینڈ بلڈنگ کے چیئرمین بھی مقرر. اکیڈیمیا ایکسپورٹ کمیٹی کے چیئرمین کاشف ضیاء ہوں گے. ڈاکٹر سجاد ارشد اکاؤنٹس کمیٹی. عبداللہ قادری ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے چیئرمین مقرر. سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو پنجاب بابر حیات تارڑ کا دورہ چنیوٹ. سیٹلائٹ اراضی ریکارڈ سینٹر ہرسا شہر کا افتتاح کیا. اور اس کے ساتھ DG PLRA معظم اقبال بھی موجود. سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو پنجاب بابر حیات تارڑ کا دورہ چنیوٹ. سیٹلائٹ اراضی ریکارڈ سینٹر ہرسا شہر کا افتتاح کیا. اور DG PLRA معظم اقبال, کمشنر عشرت علی, RPO راجہ رفت مختار, ڈپٹی کمشنر اور DPO کی شرکت. سینٹر کے احاطہ میں دیگر افسران کے ہمراہ پودے بھی لگائے. آٹا, چینی, سبزیاں, پھل اور دیگر اشیاء ملیں گی سبسڈائزڈ ریٹ پر. سمندری میں اسسٹنٹ کمشنر فیصل سلطان سہولت بازار کا دورہ. اور کمالیہ میں اسسٹنٹ کمشنر محمد عرفان حجرہ نے انتظامات کا جائزہ لیا. بوانا میں اسسٹنٹ کمشنر اقرا مصطفیٰ نے لاری اڈا پر بازار کا افتتاح کیا. ربیع الاول کی آمد عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جشن کی تیاریاں شروع. جھنڈے, جھنڈیاں, لائٹس اور بیجز کے سٹال سے سج گئے. نقشے نالین پاک, سبز گنبد کے رنگ والے پرچم توجہ کا مرکز. جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کی تیاریاں. فیصل آباد کی مرکزی میلاد کمیٹی کا اجلاس. مرکزی صدر حاجی منیر اور جنرل سیکرٹری شیخ قدیر نے شرکت کی. توبہ ٹھیک سنگھ میں اہل سنت والجماعت کی جانب سے ریلی نکالی گئی. مولانا مونم حسین صدیقی نے قیادت کی. فیصل آباد میلاد کمیٹی کی جانب سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں کیک کاٹنے کی تقریب. سید عاصم علی نقوی, وحید خالق رامے, اماد نقوی, عامر نقوی سمیت دیگر کی شرکت. استقبال ربیع الاول کے حوالے سے فیصل آباد میں خواتین کی محفل. معلمہ کنزا ندیم نے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کی. فضا درود و سلام سے معطر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ہدیہ نعت بھی پیش کیا گیا. FBR فیصل آباد کے کورونا کا شکار ہو کر جاں بحق ہونے والے 3 افسران کو خراج تحسین. خدمات کے احساس میں ریجنل ٹیکس دفتر میں شہداء کارنر قائم. چیف کمشنر محمود حسین ہاشمی نے شہداء کی قربانیوں کو یاد کیا. ایجوکیشن یونیورسٹی نے ڈاکٹر عابد رشید کو فیصل آباد کیمپس میں پرنسپل کے عہدے پر تعینات کر دیا. ڈاکٹر عابد رشید زرعی یونیورسٹی شعبہ کیمسٹری میں خدمات سر انجام دے چکے. ڈاکٹر عابد رشید نے بطور پرنسپل چارج سنبھال کر کام کا آغاز کر دیا. کہتے ہیں ریسرچ کلچر کو فروغ دینے پر خصوصی توجہ دیں گے.
नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में कंप्रेस्ड एयर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कायम। एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल एयर के इश्तराक से सेंटर बनाया गया। पाकिस्तान में पहली बार कंप्रेस्ड एयर ट्रेनिंग जदीद तरीका प्रोडक्शन से लागत को कम किया जाएगा। असातिज़ा मसाइल के हल के लिए टीचर्स यूनियन की गौचरा में तकरीब। मरकजी सदर पंजाब टीचर्स यूनियन हाफिज गुलाम मोहिउद्दीन और डिवीजनल सदर इकबाल गोराया समेत दीगर की शिरकत। असातिज़ा पर गैर निसाबी सरगर्मियों का बेजा बोझ डालने की पुरजोर मजम्मत। समुद्री में एक्सिन वापडा और राव जुबैर का एजाज। अच्छी कारकर्दगी पर इस्तेहकाम में पाकिस्तान फाउंडेशन ने गोल्ड मेडल से नवाजा। पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 2 वापडा एहलकारों को गोल्ड मेडल दिया गया। राव जुबैर कहते हैं, लगन और मेहनत से काम जारी रखूंगा। ऑर्थोपेडिक से आगाही का दिन। फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी में रैली। कायम मुकाम वाइस चांसलर प्रोफेसर अहिना आयशा की खुसूसी शिरकत। हड्डी पट्टा जोड़ के अमराज से मुतालिक आगाही की। इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में यकजहती कश्मीर वुमेन क्रिकेट टूर्नामेंट। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली ने क्रिकेट खेलकर इवेंट का इफ्तिताह किया। मेंबर ओवरसीज कमीशन तलहा हमीद, हाफिज अजहर और दीगर की शिरकत। व्हाइट क्लब की ग्रीन क्लब को शिकस्त। 5 ओवर्स में 74 रन के नाकाबिल शिकस्त रन बनाए। और पीर महल के इलाके औरुती माई सफूरा में निंजा कराटे मास्टर शो यूथ विंग पीटीआई तहसील सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन रज़ाक सयाल ने एहतमाम किया। खिलाड़ियों ने अपने जोहर दिखाए।